نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان کے فضائل کے متعلق بات کریں گے کہ رمضان میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں اس پر ہمیں کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ایک حدیث مبارکہ کے مطابق اگر ہم درود شریف پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، تو گویا ہمیں 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ رمضان میں نیکیوں کی جیسے سیل لگ جاتی ہے نا، اس طرح والا حساب ہے۔ جیسے 10,000 کی چیز اگر ہمیں 1000 میں ملے گی تو ہم اس کو ضرور بائی کریں گے نا۔ تو اس طرح ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر ہمیں 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو کوئی رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو گویا اس نے 1,00,000 بار سبحان اللہ کہہ دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ روزے دار کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ اور رمضان کے روزے دار کے لیے تو دریا کی مچھلیاں بھی افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ یعنی کہ وہ بے جان جو بے زبان مخلوق ہے وہ بھی ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اسی طرح روزے دار کی دعا جو ہوتی ہے وہ بھی قبول کرتی ہے اور فرشتے روزے دار کی دعا پر آمین کہتے رہتے ہیں۔ اور افطار کے وقت جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے، اور سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ سحری کے وقت ہم اٹھ کر جو ایک لقمہ بھی کھاتے ہیں نا، تو ہر لقمے پر ہمیں 60 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ بندے کا کوئی عمل ہو جس کے ذریعے میں اس کو بخش دوں۔ اب ایک سحری کھانے پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا ثواب لکھ رہے ہیں کہ ہمیں 60 سال کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے ایک لقمے پر۔ تو آپ سوچیں کہ سحری کے وقت ہم کتنے لقمے کھا رہے ہوتے ہیں اور افطاری کے وقت ہم کتنے لقمے کھا رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم سحری اور افطاری میں کھاتے ہیں اس کا ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ تو ہمارے لیے یہ ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ فرشتے بھی ہمارے لیے ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، دریا کی مچھلیاں بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے کہ یا اللہ تو اپنے بندوں کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس میں جو کوئی رمضان میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا تو اس کے لیے اس قدر ثواب ہوگا گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقہ میں دے دی۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم کسی مسکین کو صدقہ دیں گے تو گویا ہم نے دنیا کی تمام چیزیں صدقہ میں دے دی۔ اور جو کوئی رمضان میں 1 رکعت نماز پڑھے گا، 1 رکعت، جیسے ہم فرض پڑھتے ہیں نا 2 رکعت پڑھ رہے ہیں یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم 1 رکعت نماز پڑھیں گے تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 2,00,000 رکعتیں پڑھنے پر ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کہ 2,00,000 رکعتیں پڑھنے پر جو ہمیں ثواب ملتا ہے وہ ہمیں رمضان میں صرف 1 رکعت پڑھنے پر ملے گا۔ اور اگر ہم کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام مخلوق کے سامنے 60,00,000 جنتی حلے پہنائے گا۔ اور اگر ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں گے یا روزے دار کو روزہ افطار کروائیں گے تو اس شخص کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کر دیا۔ کسی کو روزہ افطار کروانے پر ثواب ہے یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانے پر ہمیں اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اگر جو لوگ مکہ مکرمہ میں رمضان گزارتے ہیں تو ان کو 1,00,000 رمضان کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، جو مکہ مکرمہ میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ وہاں پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہاں پر جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کا بھی ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں خانہ کعبہ میں یا مکہ مکرمہ میں جا کر رمضان جو ہے وہ گزارتے ہیں، تو یہ ان کو فضیلت ملتی ہے۔ اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں وفات پا جاتے ہیں تو وہ تو بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو قبر کے سوالوں سے بھی پناہ مل جاتی ہے، ان سے قبر میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، وہ عذاب قبر سے بھی بچ جاتے ہیں اور وہ جنت کے حقدار قرار دیے جاتے ہیں۔ گویا ان کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے۔ کافروں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اور ہمارے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ اچھے کرے اور ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہو، تاکہ ہمیں بھی یہ فضائل جو ہیں وہ مل سکیں۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں مل سکیں، اور ہم اس مہینے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔